سیدہ مریم آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ کہا کچھ نہیں۔ دائیں بائیں دیکھو، کہا یہ سوکھی کھجور کا درخت ہے، فرمایا اس کے قریب بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ سوکھے درخت کے نیچے سیدہ مریم بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا کھانے کے لیے کچھ نہیں، ذرا دیکھو نا کھجور کے تنے میں دائیں بائیں کوئی کھجوریں ہوں؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ذرا کھجور کو ہلا دو، درخت کو ہلانا، ان شاخوں کو ہلانا، ان شاخوں کو ہلانا تمہارا کام مریم، اور اس خشک درخت کے تنے سے تازہ تازہ کھجوریں گرا دینا مجھ رب کا کام ہے۔ کھجور کا درخت ہلایا اور وہاں سے کھجوریں، تازہ تازہ کھجوریں گری، اٹھائی، کھا لی، اور پھر فرمایا کلی کھاؤ، کھائیے۔ کھجوریں کھا لیے؟ پوچھا کھا لیے۔ اور دیکھو نہ دائیں بائیں کوئی نہر ہو، ندی ہو، کوئی ٹوٹی ہو، کوئی کنواں ہو، چشمہ ہو، پانی دیکھ لو کہیں۔ یا اللہ یہاں تو کوئی نہر نہیں، دریا نہیں، کنواں نہیں، چشمہ نہیں، ٹوٹی نہیں، پانی نہیں، یہاں تو دور دور تک نگاہ سے دیکھ رہی ہوں کوئی پانی نہیں۔ اور پھر فرمایا رب کائنات نے ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو نا مریم، تیرے پاؤں کی طرف پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے۔ کلی واشربی، کھاؤ، کھجوریں بھی کھا لو، پانی بھی پی لو، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہوگا جو آج سے پہلے کہیں نہیں ہوا تھا۔ مریم تھوڑی دیر کے بعد ہم بیٹا بھی تجھے عطا کریں گے، یہیں بیٹھے بیٹھے بیٹا بھی مل جائے گا۔ وَقَرِّي عَيْنَا، کُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، اور جاؤ، تھوڑی دیر گزری، رب کائنات نے بیٹا بھی عطا فرمایا۔ دیکھو نا مریم، ہم نے تجھے بیٹا بھی دیا، اب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو اس کو دیکھنے کے ساتھ، اپنی آنکھیں ٹھنڈے کرو۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، کُلِی واشربی وقرِّی عینا۔ ایسا کرنے والا کون ہے؟ بغیر خامن کے بیٹا دینے والا، بغیر باپ اور ماں کے اولاد دینے والا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، باپ ہے نہ ماں ہے، آدم کو پیدا کر دیا، طاقت کس کی ہے؟ اور اسی طرح عیسیٰ نے ان کو جو پیدا کیا انوکھے طریقے سے، نرالے اللہ سے، اور دیکھو نا کیسے کیسے معجزات سامنے آئے۔ فرمایا اس خشک تنے سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتا کہ اس سے کھجوریں آئیں گی، کھجوریں بھی میرے رب نے عطا کر دی، پانی کی توقع نہیں تھی، پانی بھی میرے رب نے عطا کر دیا، بیٹے کی کوئی امید نہیں تھی، میرے رب نے بغیر خامن کے بیٹا بھی عطا کر دیا۔ اس حد تک، اور یہ بھی عیسائیوں سے جا کے پوچھو، دنیا بھر کے عیسائیوں سے جا کے پوچھو، بتاؤ نا ذرا اپنے پیغمبر کی سیرت کے بارے میں، پیغمبر کہاں پیدا ہوا، کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے، اس کی اولاد کا کیا نام ہے، ان کے پاس کوئی تاریخ نہیں، کوئی سیرت نہیں اپنے پیغمبر کی۔ یہ بھی تو میرے اور آپ کے قرآن نے ان پہ احسان کر دیا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یہ طرز بھی قرآن نے بتا دی، یہ تو قرآن نے وضاحت کر دی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کسی پیغمبر کی مکمل سیرت نہیں ہے سوائے میرے اور آپ کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت موجود ہے قرآن پاک میں، اور رب کائنات نے فرمایا میں نے 114 سورتیں، سنو 114 سورتیں نازل فرمائی، اور 30 پارے قرآن پاک کے ہیں، ان 30 پارے قرآن پاک، ان 30 پاروں میں میرے محمد کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب سے فرما دیجئے ساری کائنات والوں کو، رب کائنات نے مجھے تم جیسا بشر بنا کے پیدا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بشر، باپ بھی بشر، ماں بھی بشر، دادا بھی بشر، بیٹے بھی بشر، بیٹیاں بھی بشر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے بھی بشر، پھوپھیاں بھی بشر، خالائیں بھی بشر، رشتہ دار بھی بشر، تو پھر یہ لازمی بات تھی کہ رب کائنات اپنا پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی پیدا کر دیتا۔ اور پھر بشر ہونا، لوگ کہتے ہیں بشر اور نور، بشر اور نور، ہم کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے تو بشر ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے رب کائنات نے اپنے محبوب کا نور بنایا ہے، نور بنایا ہے۔ نوریوں کی کیا طاقت ہے، جبرائیل امین نور تھے، نور سے رب کائنات نے پیدا فرمائے تھے۔ اور جب معراج کا سفر ہوتا ہے، بشر انسانیت میں سب سے کامل اکمل ترین بشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی سعادت نور نہیں رکھتا، نور نہیں رکھتا۔ رب کائنات نے بشر کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ جہاں نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کی نگاہ بھی نہیں پہنچی، وہاں محمد مصطفیٰ پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایمان سے کہتا ہوں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو، صورت کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ذکر ہو، اخلاق کا ذکر ہو، پیدائش کا ذکر ہو، ولادت کا ذکر ہو، حضور علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہو، لڑکپن کا ذکر ہو، بڑھاپے کا ذکر ہو، وہاں جس مقام پہ بھی ہو، اگر وہاں آسمانوں سے رحمت کے دروازے بند ہو چکے تو ذکر مصطفیٰ کے وجہ سے میرا رب آسمانوں سے بند ان دروازوں کو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کھول دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ ایسا سمندر ہے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، چھم چھم برستی ہے۔ اور آج تو ماحول بھی، آج کا یہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن، ساعت مبارک ساتھ ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، ماحول ہی ایسا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، برس رہی ہے، آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو جمعہ والے دن کی قدر نصیب فرمائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اللہ، آج تو پرواہ نہیں ہے یار بھائی، حضور علیہ السلام کی سنت پہ کون عمل کرتا ہے؟ جگہ دے دے کر ہم اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، جسم سے نکال رہے ہیں، اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یہاں جمعۃ المبارک کی نماز ہوتی ہے نا، اب جمعہ کی نماز پڑھیں گے ہم، لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے ہیں، سنت پہ عمل کون کرے گا؟ دعا بھی نہیں کرتے، دعا تک نہیں چھیڑتے، سلام پھرتا ہے یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر یہاں جو دوڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کی انتہا کچھ نہیں ہوتی، جھک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور مسجد سے دعا تک انتظار کوئی نہیں کرتا، سنت نہیں پڑھتے، باہر جا کے دکانوں میں، بازاروں میں، گھروں میں گپے لگائیں گے، اور چل جا تو میچ دیکھیں گے، انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خرافات ہیں، بے حیائی کے آلات ہیں، وقت کے ضیاع کے آلات ہیں، خوب وقت ضائع ہوتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے، کوئی احساس نہیں۔ سنت پہ عمل کرو گے تو بہت کچھ ملے گا، دنیا میں بھی رب کائنات کی رضا ملے گی، آخرت میں بھی اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور ان کی سنت سے کوئی چیز اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ بولو۔